السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور علی بن سفیان کہیں جا رہے تھے کہ اچانک علی بن سفیان کے پیٹ میں شدید درد ہونے لگا، اور وہ درد اتنا شدید تھا کہ علی بن سفیان درد کی وجہ سے گھوڑے سے گر گیا۔ سپاہیوں نے علی بن سفیان کو اٹھایا اور محل لے آئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے شاہی حکیم کو حکم دیا کہ علی بن سفیان کا معائنہ کرو، لیکن شاہی حکیم نے پورا زور لگا دیا، لیکن علی بن سفیان پھر بھی درد کی شدت سے تڑپ رہا تھا۔ جب ارد گرد کے حکیموں کو بلایا گیا تو پھر بھی علی بن سفیان کو درد سے نجات نہیں ملی۔ سلطان بڑے پریشان ہو گیا، کیونکہ علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی کا دائیں بازو تھا۔ سلطان سوچنے لگا کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ علی بن سفیان اس تکلیف میں مبتلا ہو گیا۔ اتنے میں سلطان کے ایک وزیر نے بتایا کہ حضور فلاں گاؤں میں ایک حکیم صاحب رہتا ہے جو ایسی بیماریوں کا بہتر طریقے سے علاج کر سکتا ہے، اور اس نے کئی مرتبہ اپنی حکمت کو بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے ثابت بھی کیا ہے۔ تو سلطان نے اپنے ایک سپاہی کو بھیجا اور فرمایا اس حکیم کو کہو کہ سلطان معظم کا حکم ہے کہ فوراً محل میں حاضر ہو جائے۔ سلطان صلاح الدین کے حکم پر وہ سپاہی اس حکیم کے گاؤں میں روانہ ہو گیا اور سلطان کا پیغام دے کر واپس آ گیا۔ وہ حکیم شفا خانے میں گیا اور علی بن سفیان کا معائنہ کرنے کے بعد ایسی دوائی پلائی کہ فوراً علی بن سفیان کا درد ٹھیک ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان اس سے بڑے متاثر ہوئے کہ جہاں بڑے بڑے حکیم اس کا علاج نہیں کر سکے، وہاں ایک چھوٹے سے حکیم نے آتے ہی علی بن سفیان کا علاج کر دیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس پر کافی اعتماد آ گیا، اور سلطان نے اس حکیم کو کہا کہ تم میرے شاہی حکیموں میں شامل ہو جاؤ، اور سلطان نے اس کو محل میں حکیم کے ملازمت پر رکھ لیا۔ چند دن گزرنے کے بعد علی بن سفیان نے سلطان کو کہا کہ حضور میری چھٹی حس کہتی ہے کہ یہ جو حکیم جس نے میرا علاج کیا تھا یہ کوئی حکیم نہیں، مجھے اس کی حرکات بہت مشکوک لگتی ہیں، کیونکہ علی بن سفیان جاسوسوں کو پکڑنے کا ماہر تھا۔ اس لیے علی بن سفیان نے اس کی کوئی مشکوک حرکت دیکھ لی، جس سے علی بن سفیان کو لگا کہ وہ جاسوس ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اب تو یہ ہمارا قابل بھروسہ حکیم بن چکا ہے، اس نے چند دنوں میں کتنے زخمیوں کو ٹھیک کیا ہے، ہم اس پر کیسے شک کرتے ہیں؟ تو علی بن سفیان نے کہا حضور میرے پاس ایک ترکیب ہے جس سے ہم اس حکیم کا امتحان لیں گے، اگر یہ ہمارے امتحان میں کامیاب ہو گیا تو یہ غدار نہیں ہوگا، اور اگر یہ فیل ہوا تو یہ پھر غدار ہوگا اور یہ کسی دشمن کی چال ہوگی۔ سلطان نے کہا بتاؤ کون سی ترکیب؟ تو علی بن سفیان نے کہا کہ حضور میں ایک جڑی بوٹی کے بارے میں جانتا ہوں جس کی خوشبو تقریباً آدھے میل دور سے آنے لگتی ہے، آپ اس حکیم کو اپنے پاس بلائیں اور اس سے کہیں کہ مجھے فلاں جڑی بوٹی جنگل سے تلاش کر کے لے آئے، اور اسے حکم دے کہ یہ جڑی بوٹی فلاں علاقے میں ملتی ہے، لیکن اس بات کو میں اور آپ جانتے ہیں کہ اس علاقے میں کوئی جڑی بوٹی نہیں ہے، بلکہ میں خود اس علاقے میں جا کر چند جڑی بوٹیوں کے پودے لگا دوں گا، اور جیسے ہی وہ حکیم اس جنگل میں داخل ہوگا تو اگر وہ سچ میں حکیم ہوا تو وہ جنگل میں داخل ہوتے ہی اس جڑی بوٹی کو تلاش کر لے گا، لیکن اگر وہ حکیم نہ ہوا تو وہ جڑی بوٹی اسے کہیں سے بھی نہ ملے گی، اور ہماری اطلاعات کے مطابق یہ جڑی بوٹیوں کو لانے کے لیے اپنے مالک کے پاس ضرور جائے گا تاکہ وہ پکڑا نہ جائے۔ علی بن سفیان کے مطابق سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو یہ کام دیا اور کہا کہ شام تک وہ جڑی بوٹی تلاش کر کے میرے پاس لاؤ۔ علی بن سفیان اس حکیم کا پیچھا کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ حکیم جنگل میں داخل ہوا تو علی بن سفیان کو ان جڑی بوٹیوں کی خوشبو آنے لگی، کیونکہ علی بن سفیان نے پہلے ہی وہ جڑی بوٹیاں وہاں لگا دی تھیں، لیکن وہ حکیم ادھر ادھر دیکھتا دیکھتا آگے جا رہا تھا۔ علی بن سفیان کا شک یقین میں بدل رہا تھا، کیونکہ ابھی تک اس کو جڑی بوٹی کی خوشبو نہیں آئی۔ تھوڑی دیر ڈھونڈنے کے بعد جب اس کو جڑی بوٹی نہیں ملی، کیونکہ وہ ایک جاسوس تھا، کوئی حکیم نہیں تھا، لہٰذا اس کو پتہ نہیں تھا کہ کون سی جڑی بوٹی کی خوشبو کیسی ہوتی ہے، تو وہ دوبارہ اپنے مالک کے پاس جانے کے لیے روانہ ہوا تاکہ وہ جا کر اپنے مالک سے وہ جڑی بوٹی حاصل کر لے اور سلطان کو دے دے تاکہ سلطان کا اس پر اعتبار نہ اٹھ جائے۔ علی بن سفیان اس کا پیچھا کرتا جا رہا تھا تو وہ حکیم ایک غار کے اندر داخل ہوا، تو علی بن سفیان غار کے دہانے پر جا کر کھڑا ہوا، تو اس حکیم نے اندر جا کر کسی آدمی کو کہا میں نے سلطان کے محل میں اپنے پاؤں جما لیے، اور سلطان اب مجھ پر دوسرے حکیموں سے بھی زیادہ بھروسہ کرتا ہے، میں چند دنوں میں بہت خاص معلومات آپ تک پہنچاؤں گا، لیکن اب سلطان نے مجھے فلاں جڑی بوٹی کہی ہے، وہ تم مجھے لا کر دو تاکہ میں سلطان کو دے دوں تاکہ اس کو مجھ پر شک نہ ہو۔ جب یہ بات علی بن سفیان نے سنی تو فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اور کہا کہ اس غار کو چاروں طرف سے گھیر لو، تو چند سپاہی اندر گئے اور اس حکیم کو اور اس کے مالک کو پکڑ کر لے آئے اور آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے حاضر کیا، اور علی بن سفیان نے سلطان کو کہا کہ یہ حکیم بالکل غدار ہے اور یہی اس کا مالک ہے جس نے اس کو میرے علاج کے لیے اس حکیم کی جگہ بھیجا تھا تاکہ یہ میرا بہتر علاج کر کے ہمارا اعتماد جیت سکے اور ہماری خفیہ معلومات اپنے اس مالک تک پہنچا سکے۔
جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنی تو ان دونوں کا سر قلم کر دیا اور کہا کہ دشمن تو میرے سامنے بچ سکتا ہے لیکن غدار کبھی نہیں۔